السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو تعویذ کی شرعی حیثیت سمجھانا چاہتے ہیں کہ تعویذ اسلام میں کیا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں تعویذ کے معنی پر غور کرنا چاہیے کہ اس کے میننگ کیا ہوتے ہیں۔ تعویذ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں اللہ کی پناہ میں دینا، اللہ کی حفاظت میں دینا۔ عوض یعوذ تعویذا، یہ باب تفعیل سے جس کے معنی آتے ہیں اللہ کی پناہ میں دینا، اللہ کی حفاظت میں دینا۔ دیکھو حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی ماں نے، ان کی اماں نے اللہ کی پناہ میں دیا، یہ کہہ کر وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ اے اللہ پاک، میں حقیقت میں حضرت مریم علیہ السلام کو اور اس کے آنے والی نسل کو، اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ اسی طرح حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو اللہ کی پناہ میں دیا، اللہ کی حفاظت میں دیا، یہ کہہ کر کہ جب حضرت حسن حسین انتہائی بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کلمات پڑھ کر دم کیا، یعنی اللہ کی پناہ میں دی، اللہ کی حفاظت میں دیا۔ اعیذکما باللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد من شر ما یجد ویحاذر۔ تو اس سے پتہ چلا تعویذ کی اصل معنی ہے اپنی زبان سے اللہ کی پناہ میں دینا، اللہ کی حفاظت میں دینا، نہ کہ لکھ کر۔ لکھنے کا جواز ہم ان صحابی سے حاصل کرتے ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہے، کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص دعا کے کلمات ان بچوں کے گلے میں لکھ کر ٹانگ دیا کرتے تھے جو بچے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، یا ایسے لوگوں کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے جن کا دماغی توازن برابر نہیں ہوتا تھا، یعنی جن کا دماغ برابر نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس لیے ہم حضرات سوچے کہ یہ تعویذ کس کے لیے؟ یہ تعویذ ان بچوں کے لیے جو پڑھنا نہیں جانتے، یا ان لوگوں کے لیے جن کا دماغی توازن برابر نہیں ہے۔ تو یہ تعویذ انہی کے حد تک محدود رہنا چاہیے، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے اچھے لوگ بھی تعویذ کا سہارا لے لیتے ہیں، تعویذ لٹکا کر ڈال دیتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے نبی نے ہمیں جتنی بھی دعائیں سکھائی ہے وہ سب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، لکھنے سے تعلق نہیں رکھتی۔ اس لیے وہ لوگ جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دعائیں سیکھیں، قرآن کی آیت حفاظت اور آیت شفا سیکھیں، اور انہیں صرف لکھ کر پینے نہیں بلکہ ان کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ لہذا آج کی اس ویڈیو میں ہمیں معلوم ہو گیا کہ تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے اور تعویذ کس کے لیے۔ تعویذ ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھ کر اللہ کی پناہ میں کسی کو دیں، نہ کہ لکھ کر۔ اور لکھنا ہم کس کے لیے کر سکتے ہیں؟ ہم لکھ کر تعویذ ان بندوں کے گلے میں ڈال سکتے ہیں جو بچے ہیں، پڑھنا نہیں جانتے، یا ایسے بندے کے گلے میں تعویذ لکھ کر ڈال سکتے ہیں جن کا دماغی توازن برابر نہیں ہے۔ ہاں، جب بچے پڑھنا سیکھ جائے تو انہیں بھی تعویذ کا عادی نہ بنائے بلکہ دعاؤں کا عادی بنائے، کہ دیکھو بچے، دیکھو میرے پیارے بیٹے، کہ اللہ کے نبی نے یہ دعا پڑھی اور اس دعا کی برکت سے ان کی تکلیف دور ہو گئی۔ تو اس طرح ہم اپنے بچوں کو دعاؤں کا اہتمام کرنا سکھائے، نہ یہ کہ انہیں تعویذ کا پابند بنایا جائے۔ اب تعویذ کون سا جائز ہے؟ تعویذ ہم جو بچوں کے گلے میں لکھ کر ڈالیں گے اس کے لیے ہمارے لیے شریعت میں ضروری ہے کہ جو چیز ہم لکھ رہے ہو وہ قرآن سے ثابت ہو، یعنی قرآن کی آیت ہو یا رسول اللہ کی کوئی دعا ہو۔ اس کے علاوہ گنتی کے عدد میں تعویذ لکھنا شرعاً اس کا کوئی حکم نہیں ہے، شرعاً اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اور شریعت نے اس کو جائز کہتی ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے ناخواندہ بچے، پڑھے لکھے بچے جو نہیں ہیں، ان کے گلوں میں
تعویذ لٹکانا چاہتے ہیں تو وہ تعویذ صریح اور صاف آیتوں میں لکھا ہوا ہو قرآن کی، یا کسی نبی کی دعا کے ذریعے سے وہ تعویذ لکھا گیا ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔